موت کا ایک تیسرا پہلو جو امام لغت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے اندر بیان کیا، وہ کہتے ہیں موت بمعنی قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا، جس کو عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جہالت۔ جہالت بھی یہ موت ہے۔ فرد جاہل ہے وہ مردہ ہے، قوم جاہل ہے وہ مردہ ہے۔ تو قرآن کے اندر لفظ موت استعمال ہوا ہے قوت عاقلہ کے زائل ہونے کے لیے، جہالت کے لیے۔ اب مطالعہ کریں قرآن کے 2 مقامات کا۔ سورہ نمل آیات 80-81، سورہ روم آیت 52 اور 53، دونوں مقامات پر آپ کو ایک جیسی آیات ملیں گی۔ اچھا، سورہ نمل اور سورہ روم یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی ہیں۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد شروع ہو گیا تھا اور اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے لیے کتنے مسائل ہوں گے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا فتوکل اللہ، رسول چھوڑیے ان کی مخالفتوں کو، رسول کوئی اہمیت نہ دیں ان کی چال بازیوں کو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ کتنی مخالفت کریں، یہ کتنی ہی چال بازیاں کریں، کامیابی آپ کی دعوت کو ملنی ہے۔ پھر رسول کو مزید تسلی دیتے ہوئے اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جنہوں نے قوت عاقلہ سے کام نہیں لینا، جنہوں نے جہالت سے آپ کی دعوت کا مقابلہ کرنا ہے، رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، جو آپ کی دعوت کے لیے بہرے بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ وما انت بهادِ العمی عن ضلالتہم، اور آپ ان لوگوں کو بھی رہنمائی نہیں دے سکتے کہ جو ضلالت کے راستے پر ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اپنی دعوت صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو آپ کی دعوت کے سامنے علم کے حوالے سے کھڑے ہیں، جو آپ کی دعوت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کر رہے، بلکہ آپ کی دعوت کو سن کر مزید تسلی کا سماع کرنے کے لیے علمی سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ آج پاکستانی معاشرہ بلکہ پوری مسلم امہ قوت عاقلہ کو زائل کر چکی ہے۔ بہت سارے زندگی کے مارکوں میں وہ جہالت کا ثبوت دے رہی ہے۔ چند مثالیں اگر پاکستانی معاشرے سے میں آپ کو رکھوں کہ پاکستانی معاشرہ معذرت کے ساتھ کس جہالت کی دلدل میں ہے، اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، رب العالمین ہم سب پر اپنا کرم رکھے۔ پاکستانی قوم مہنگائی کے بوجھ تلے پہلے قبر میں اتری ہوئی ہے اور وزارت خزانہ اسے منی بجٹ سنانے جا رہا ہے۔ اگر یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے معاشرے؟ پاکستانی قوم بجائے اس کے کہ معاشی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، سیاسی حوالے سے اپنے آپ کو طاقتور کرے، ایک عالمی طاقت امریکہ کے انتخابات سے امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ جناب وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنتا ہے یا کملا ہیرس وہ صدر بنتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی جہالت کا اندازہ اور قوت عاقلہ کے ظاہر ہونے کا اندازہ آپ اس سے کریں معذرت کے ساتھ۔ تعزیت کے لیے جاتے ہیں نا، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب ایسی باتیں کی جائیں جو دلوں کو نرم کر دیں، اللہ اور رسول کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جائے جو ہمیں ہماری موت یاد دلا دے۔ اگر میں اور آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں تو جہاں کسی کی داد رسی کر رہے ہیں،
کسی کا سہارا بن رہے ہیں، وہاں اپنی موت بھی یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عموماً دیکھنے میں آیا ہے لوگ خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موضوع نہ ملے تو کوئی سیاسی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تعزیت کا موقع ہے، وہاں لوگ پان بھی کھاتے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ماوے بھی منہ میں ہوتے ہیں، اور اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی۔ یہی لوگ تدفین کے لیے قبرستان پہنچتے ہیں تو عام طور پر نوجوان اپنے منہ میں پان، گٹکا یا ماوا دبایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جہالت نہیں ہے، یہ قوت عاقلہ کا زائل ہو جانا نہیں ہے، تو الامان والحفیظ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ہمیں تعلیم دی۔ کیا؟ ایک دعا سکھائی، میری امت کے لوگ جب قبرستان جائیں تو کیا دعا کریں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ تمہارے اور ہمارے گناہ معاف کرے۔ انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ونحن بالاثر، تمہارے بعد ہمارا نمبر ہے۔ اب اگر تعزیت کے موقع پر، تدفین کے موقع پر ایسی غیر سنجیدگی آپ دیکھیں تو اسے جہالت نہ کہے تو کیا کہے۔